آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. خواہ اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب پائیں گے. جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت ہو. نیت نہیں کی تھی تو اب کر دیجئے. افطار کا وقت ہے، نہیں کی تھی تو کرنے اور افطار کرنے. بہتر یہ کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو اسی وقت کر لیں یا جب یاد آئے تو نیت کر لیں، مگر ثواب کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے. اب خاص افطار کے لیے نیت کریں گے یا کھانے کے لیے نیت کریں گے، پانی کی پیاس لگی تو پانی پینے کے لیے نیت کریں گے تو جائز تو ہو جائے گا کھانا پینا، لیکن اگر ثواب اعتکاف کی نیت کا نہیں ملے گا. تو نیت کرنا ہے ثواب کے لیے کہ میں ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. اور اب چونکہ افطار کے سامنے تھا آپ کے تو فوراً افطار کرنے کے بجائے نیت کے بعد، جبکہ وقت ابھی گنجائش ہو وقت میں، تو کچھ ذکر و درود کر لیجئے، 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. مناسب ہے یہ، نہ بھی کریں تو غیر نہیں، لیکن مناسب ہی ہے. تو پھر یہ کہ بھلے آپ افطار وغیرہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج 1447 ہجری کے شعبان شریف کی 5ویں شب ہے اور اس مناسبت سے 40 عطار قسط دوسری پیج نمبر 5 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 5. مجھے دعا کے درمیان شروع اور آخر میں رکھو، یعنی تم مجھ پر اپنی دعا کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں درود شریف پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مزید نیتیں بڑھا لیجئے مدنی مذاکرے میں جو تشریف لائے ہو سکے تو، کہ ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسروں کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے توجہ سے دینی کی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا. مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ والسلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا. ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کروں گا اور موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش بھی کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اصرار کرتا نہیں. بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا لہذا کام ہے راولپنڈی ਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਫਰਮਾਓ. ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ. अर्ज कर रहे हैं कि इनकी लैस का कारोबार है जिसमें अक्सर इनके लेडीज़ कस्टमर होती हैं, तो उन कस्टमर को किस तरह डील किया जाए कि ये गुनाहों से बच सकें. ہے مشکل معاملہ. تسی نگاہبان کی حفاظت کرو. گلاں کرنے میں تکلف، بے تکلف نہ بنو. ہنس ہنس کے گلاں کرنی، مذاق کرنی، بے تکلفی کرنی یہ خطرناک شے ہے. انشاءاللہ تساں نظر دی حفاظت کرو گے، زبان دی حفاظت کرو گے، دماغ دل دی حفاظت کرو گے تو گناہ سے بچنے کی صورت بنے گی، ورنہ مشکل ہے. مشکل کام یہ ایک نوجوان عورت کو اس طرح وہ جو بے پردہ کھڑی ہے سامنے کو ڈیل کرے، اس سے سودا کرے اور اپنی حفاظت بھی کرے تو ہے بہت بڑا کام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام اعجاز احمد شاہ اتاری ہے.
میں ڈڈیال میں ایشین گروپ آف کالجز میں پرنسپل ہوں. سوال عرض ہے کہ امیر اہل سنت بعض دفعہ شیطان جو ہے بہت زیادہ خیالات لاتا ہے کہ آپ جو نیکیاں کر رہے ہیں یہ قبول نہیں ہیں، ان میں غلطیاں ہیں اور آپ کو یہ نہیں کرنے چاہیے، ویسے ہی آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. تو اس طرح کا یعنی خوف انسان کو رہتا ہے کہ آپ انسان میں بہت زیادہ جب غلطیاں ہو تو پھر اس کو خوف سا رہتا ہے. اس کے بارے میں آپ سے عرض ہے کہ ہمیں اس کا کوئی وضاحت فرما دیں. شیطان کے وسوسوں کی طرف توجہ نہ دی جائے، وہ نیکیاں ترک نہ کی جائیں کہ وہ تو نیکیاں چھڑانا چاہتا ہے، اور اپنی عبادت کو ناقص ہی سمجھا جائے. یہ کس نے کہہ دیا کہ اپنی عبادت کو بندہ کامل سمجھے کہ میں بہت اچھی نماز پڑھتا ہوں، میری اخلاص بھی ہے، میرا سب یہ نہیں. بلکہ اگر شیطان کہتا ہے نا تیری عبادت ناقص ہے، تو میں کب اس کو بولتا ہوں کہ میری عبادت کامل ہے؟ میری عبادت تو ہے ہی ناقص، اور اللہ پاک اپنے کرم سے اس کو قبول کر لے گا، کیونکہ وہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. تو اس طرح وہ شیطان سے بحث کریں گے تو خیر الجھائے گا. میں ایک بات بولتا ہوں کہ اس طرح مطلب شیطان کو لفٹ نہ کرائے. اللہ پاک قبول کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے. ہاں، اپنی عبادت کی اصلاح سے غفلت نہ کرے. یہ نہیں اس کا مطلب کہ وہ غلط کرتا رہے، بلکہ جو غلطی ہے پتہ ہے اس کی ضرور درستی کرے، اصلاح کرے. اصلاح کی کوشش آخری سانس تک جاری رکھنی ہے. ایک بزرگ آخری وقت تھا ان کا، تو کسی نے ایک حدیث پاک سنائی، تو انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، کوئی تختی جو رکھی تھی آپ نے وہ نکالی اور قلم نکالا اور اس پہ وہ حدیث پاک لکھی. کسی نے عرض کیا تعجب کیسے، حضور یہ کیا کر رہے ہیں اس وقت آپ لکھ رہے ہیں؟ بالکل ایسا عالم کہ اب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ حدیث پاک سنائی سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھے پسند آئی، تو میں نے اس کو لکھ دیا کہ اگر میں زندہ رہتا ہوں تو میں حدیث پاک لکھنے والا بنوں گا، سننے والا بنوں گا، اور اگر زندہ نہیں رہا تو حدیث پاک سننے والا بنوں گا، علم کی بات سننے والا بنوں گا. اس طرح کا واقعہ ہے بزرگوں. تو یہ آخری سانس تک جو تھے وہ علم کی مطلب ہے کہ وہ اس میں لگے رہتے تھے جستجو میں. اس لیے وہ اپنی اصلاح تو کرنی ہے، عبادت کی اصلاح کرنی ہے، اور کبھی بھی اپنی عبادت کو کامل تصور نہیں کرنا کہ بس اب مجھے مزید اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سب کچھ سیکھ لیا ہے. یہ نہیں کہنا، نہ یہ ذہن بنانا ہے. تو انشاءاللہ شیطان دفع ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.